بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بول نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک اہم پیش رفت پر بات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا اور عمران خان کے لیے ایک بڑا ریلیف ثابت ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں بھی ملیں گی جن سے انہیں محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے جو پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے فیصلے کو انصاف کی فتح قرار دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے الیکشن کمیشن سے فیصلے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے بھی ان سخت حالات کو تسلیم کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پورے قوم کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے، محب وطن پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہر ہے، ایک خوشی کا دن ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے، رب کا شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا۔ یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا۔ الحمدللہ جو 8 اور 5 کے تناسب سے جو اپیلیں الاؤ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی۔ آج سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹانا چاہ رہے تھے وہ ریوائیو ہو گئی ہے۔ ہم کمیشن کو استدعا کرتے، کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراً کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ فوراً عمل درآمد کیا جائے اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اسی ہفتے میں ایشو کرے۔ ہم پھر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درآمد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزرو سیٹیں دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے۔ اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا، جس نے بولڈ سٹیپ لیا تھا، جس نے ان کا اوتھ روکا تھا۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ سیکشن 5 نے یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پنجاب میں الیکشن دوبارہ ہوں گے؟ نہیں، دیکھو وہ دوبارہ الیکشن کرانے کا کوئی کوشچن نہیں ہے اور قاضی پائسا نے ہی الیکشن، یہ روٹین میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج صاحبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں، تو قاضی پائسا صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جب کوسا صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، پاناما کا کیس سن رہے تھے تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ ہوتا ہے روٹین ہے۔
دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے قاضی پائیسا صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا، یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا، آسان طریقے سے ختم ہوا۔ اب الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی جو مانگ رہے تھے اپنی مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا ہے۔ آپ بھی کچھ بولیں۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے، پاکستان کی عوام سے، آپ کو مبارک ہو، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ الحمدللہ۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے، جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹ دیں اور آئین کا حلیہ بگاڑیں، آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش ہوئے ہیں، آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے، اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے۔ پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا 8 فروری کو، اس کو سلب کیا گیا، اس ارادے کو ہم نے اب منوانا ہے اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب۔ ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں آئین کا دورہ ہو، اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو۔ ہم کھڑے ہیں سیسا پھیلائی دیوار کی طرح، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے۔ کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے، اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے، وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے، اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے 2 مرحلے تھے، ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی، اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں۔ اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینیج کرنا، ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے۔ یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم کہ وہاں پہ ہاؤس آف فیڈریشن کے جو آدھے ممبران ہیں ان کا دوسری جانب حکومت اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ وزیر قانون اعظم تارڑ نے کہا کہ فیصلے سے حکومت کی پوزیشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ حکومت پریشان نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ یہ غیر جمہوری طاقتوں کی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ لیکن جہاں تک حکومت کی اسٹیبلٹی کا تعلق ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے اور یہ بات میں دوبارہ بطور وزیر پارلیمانی امور یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پارلیمنٹ کے افیئرز ہیں وہ خود دیکھتے ہیں۔ میری ابھی چیف وپ سے بھی بات ہو رہی تھی، حکومتی اتحاد کے پاس بڑی واضح اکثریت موجود ہے قومی اسمبلی میں، اور ان صوبائی اسمبلیوں میں جن میں ہماری حکومتیں ہیں وہ پنجاب ہیں، بلوچستان اور سندھ کا ان فیصلوں کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی اس طرح سے بہت زیادہ کوئی لنک نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ قد کا سیٹس تھی جن کے بارے میں یہ پٹیشنز تھی۔ لیکن اس سارے کے باوجود پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں کوئی ایسا واضح فرق نہیں آئے گا۔ اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ تحریک انصاف نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا،
ان لوگوں نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا. ان لوگوں نے اس مدت کے دوران جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اس کے دوران انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی. پھر اس میں ایک اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ توضیح کی گئی کہ جی ان میں سے 39 لوگوں نے جو ہے وہ کہیں اپنے کسی فارم میں لکھا تھا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے. ناظرین، پاکستان کی سپریم کورٹ کا عمران خان کی پی ٹی آئی کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دینے کا فیصلہ حکمران اتحاد کے لیے ایک اہم دھچکا ہے. عدالتی فیصلے نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کی نشستیں واپس کی ہیں، جس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو بڑا دھچکا لگا ہے. اس فیصلے کے دورس اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کرتا ہے. مستقبل کے انتخابات کے لیے ایک اہم مثال قائم کر دی گئی ہے. قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی 2/3 اکثریت سے محروم ہونا ان کی قانون سازی اور کنٹرول برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کر چکا ہے. پی ٹی آئی کی نشستوں میں اضافہ ان کی پوزیشن کو مزید تقویت بخشے گا، جس سے ممکنہ طور پر حکومت کے لیے سیاسی تناؤ اور چیلنجز بڑھیں گے. ناظرین، اس فیصلے کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا مطلب ہے؟ یہ واضح ہے کہ پی ٹی آئی کو نمایاں برتری حاصل ہوئی ہے اور حکومت بیک فٹ پر ہے. ہم صورتحال پر کڑی نظر رکھیں گے اور مزید پیش رفت سامنے آنے پر آپ کو مطلع کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.